بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے جامع السنن الترمذی کے ابواب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 50 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی رحمت الیتیم، یہ باب ہے یتیم کے ساتھ رحمت و شفقت اور اسی طرح اس کی پرورش کرنے کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا سعید بن یعقوب الطالقانی قال حدثنا المعتمر بن سلیمان قال سمعت ابی يحدث عن حنش عن عکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہمیں روایت کی سعید بن یعقوب طالقانی نے، انہوں نے روایت کی معتمر ابن سلیمان سے۔ معتمر ابن سلیمان نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد محترم سے سنا کہ وہ حدیث نقل کر رہے تھے حنش سے۔ حنش نے روایت نقل کی عکرمہ سے۔ عکرمہ رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قبض یتیما من بین المسلمین الی طعامہ و شرابہ ادخلہ اللہ الجنۃ البتۃ، کہ جس نے کسی یتیم کو مسلمانوں کے درمیان میں سے لے لیا تاکہ اپنا کھانا پینا اس کو دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً جنت میں داخل فرما دیں گے۔ الا ان یعمل ذنبا لا یغفر، مگر یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کرے جس کی بخشش نہ کی جاتی ہو، یعنی اگر اس کے علاوہ کوئی ایسے گناہ کا مرتکب نہ ہو کہ جس گناہ کی بخشش نہیں ہوتی، مثال کے طور پر کبیرہ گناہ ہے تو بغیر توبہ کے مرا تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کی بخشش تو ہوتی ہی نہیں ہے، یا اس کے علاوہ معاذ اللہ پھر کفر آتا ہے کہ انسان کفر کا شرک کا مرتکب ہو جائے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ بہرحال تشریح میں انشاءاللہ ہم اس کو پڑھ لیں گے۔ وفی الباب عن مرۃ الفہری و ابی ہریرہ و ابی امامۃ و سہل بن سعد، اس باب میں مرہ فہری، ابو ہریرہ، ابو امامہ اور سہل بن سعد رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایات نقل ہوئی ہیں۔ وحنش، یہ جو یہاں پر ذکر ہوا کہ میرے والد نے روایت کی حنش سے، تو حنش کون ہے؟ ہوا حسین ابن قیس، یہ حسین ابن قیس ہے۔ وہو ابو علی الرحبی، جو کہ ابو علی الرحبی ہے۔ وہ سلیمان التیمی یقول، اور سلیمان تیمی فرماتے ہیں حنش وہو ضعیف عند اہل الحدیث، کہ حنش، یہ جسے حنش کہا جاتا ہے، یہ محدثین کے ہاں ضعیف ہے۔ وبه قال حدثنا عبداللہ ابن عمران ابو القاسم المکی القرشی قال حدثنا عبد العزیز ابن ابی حازم عن ابیہ عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عمران ابو القاسم المکی قرشی نے، انہوں نے روایت کی عبدالعزیز ابن ابی حازم سے، انہوں نے اپنے والد محترم سے، اور انہوں نے حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں کہاتین، یعنی دونوں انگلیوں مبارکوں کی طرف اشارہ کیا انگلیوں کے ساتھ کہ اسی طرح قریب قریب ہوں گے۔ وہ اشارہ باصبعیہ یعنی السبابۃ والوسطی، اور اپنی دونوں انگلیوں یعنی سبابہ اور وسطی کے ساتھ اشارہ فرمایا۔ ھذا حدیث حسن صحیح،
یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یتیم کی پرورش، اس پر رحمت اور شفقت کرنے کے بیان میں ہے یہ باب۔ پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ یتیم کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ یتیم یہ یتم سے ہیں، جس کے معنی آتے ہیں تنہائی، یکتائی کے۔ تو لغت کے اعتبار سے تو معنی یہی تنہا اور اکیلا والا ہوا، اور لغت کے اعتبار سے اس یتیم کا اطلاق اس چیز پر بھی ہوتا ہے جو انتہائی نادر اور بالکل اپنے کمال میں یکتا ہو، جسے کہا جاتا ہے بلد یتیم، بے نظیر شہر، درۃ یتیمۃ، بے نظیر کی قیمتی موتی۔ لغوی اعتبار سے ہے یہ۔ اصطلاحی اعتبار سے یتیم وہ کہلاتا ہے کہ جس کا صغر سنی میں، بچپن میں ہی اس کے والد مر جائے۔ انسانوں کے اعتبار سے یہی حکم ہوتا ہے، جبکہ جانوروں میں یتیم وہ کہلاتا ہے جس کی ماں مر جائے، تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے، اور یہ بچپن کے اعتبار سے، نہ کہ یہ کہ بعد میں بعد بلوغت کے بعد مرے۔ جب یتیم کی کفالت، اس کے ساتھ رحمت کرنا یہ عام ہے۔ رحمت اور شفقت اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، یعنی یتیم کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا، یہ بھی رحمت ہے۔ ایک نیا جوڑا کپڑا خرید کر اسے دینا، یہ بھی رحمت ہے۔ اس کے ضرورت اور حوائج کی نگرانی کرنا، یہ بھی رحمت اور شفقت میں داخل ہے۔ اسی طرح کفالت بھی ہے۔ کفالت ضم کے معنی میں آتا ہے، جیسے قرآن کریم میں حضرت زکریہ علیہ السلام اور بی بی مریم کے بارے میں آتا ہے وَكَفَّلَهَا زکریہ، تو اس میں ایک قراءت وَكَفَّلَهَا کی بھی ہے تخفیف کے ساتھ، یعنی بمعنی ضمَّهَا الیہ، کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے بی بی مریم کو اپنے ساتھ ضم کر لیا، یعنی ان کی پرورش کی اپنے ساتھ لے لیا۔ تو کسی یتیم کو اپنے ساتھ گھر لے جانا، اپنے بچوں کی طرح اس کو کھلانا پلانا، کپڑے، تعلیم، تربیت، خوراک، ضروریات، ان تمام چیزوں کی وہ پورے طریقے سے ذمہ داری لینا، یہ کفالت کہلاتی ہے۔ تو لہٰذا اس باب میں رحمت کے بعد کفالت کا ذکر یہ کہلاتا ہے ذکر خاص بعد العام، یعنی عام کے بعد، کہ عام رحمت وہ اپنی جگہ پر، لیکن خاص رحمت جو کہ کفالت ہے وہ بھی ہونی چاہیے، تو یہ اس قبیل سے ہوا۔ اس پہلے باب کے یہ پہلی روایت کی حدیث الباب کی پہلی جو روایت ہے، من قبض یتیما من بین المسلمین الی طعامہ و شرابہ، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ من بین المسلمین، اس کو اگر ہم یتیمن کے ساتھ متعلق لے لیں اس کے ساتھ، تو پھر یہ یتیم خاص ہوگا، یعنی مسلمان گھرانے کا ہوگا، اور مطلب اس کا یہ آئے گا کہ جس نے کسی ایسے یتیم کو اپنے ساتھ لے رکھا جو مسلمانوں میں سے ہو اور مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، تو اس کے کھانے پینے اور اس کی دیگر چیزوں کی پرورش اور ضروریات پورا کرنے میں وہ اپنی کوشش کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ضرور جنت میں داخل فرما دے گا۔ ایک مطلب یہ ہے، اور اگر من بین المسلمین اس کا تعلق من قبضہ کے ساتھ آئے تو پھر اس اعتبار سے یتیم عام ہوگا، یعنی اگر یتیمن سے تعلق بن رہا تھا، متعلق آ رہا تھا، تو پھر یتیمن سے مراد خاص یتیم جو مسلمانوں میں سے ہو، لیکن من قبضہ کے ساتھ متعلق ہو تو پھر اس صورت میں یتیم عام ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی وغیرہ، جس مذہب کا بھی ہو، سکھ ہو، کسی بھی مذہب، کسی سے بھی تعلق ہو، تو اس کو اپنی کفالت میں لینا۔ تو پھر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر مسلمانوں میں سے
کسی نے ایک یتیم کی پرورش کی، خواہ وہ یتیم مسلمان ہو یا ان دوسرے مذاہب وغیرہ پر مسالک پر ہو، اور اس نے اس یتیم کی پرورش کی تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہی مطلب دو طرح کے یہ آتے ہیں۔ اب یتیم پر ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، تو یہ تمام عالم انسان کے لیے یہ سراسر رحمت ہے، باعث رحمت ہے، باعث خیر ہے، لیکن عملی طور پر اس کے نفاذ کرنے کی ضرورت ہے، تبھی اس کی رحمت وہ تمام دنیا پر صحیح معنوں میں آشکارا ہوگی۔ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اسلام ہمیں رحمت اور ہمدردی کی تعلیم دیتا ہے۔ کسی اپنے کو تو دور کی بات، مسلمان کو کسی دوسرے کو بھی بے جا تکلیف دینے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اب جب کسی کافر، یہودی، عیسائی، دوسرے مسلک مذہب والے کے بچے کی پرورش پر اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرماتے ہیں تو اس سے بڑی خوبی، سعادت اور عالمگیریت اور کون سے کس مذہب میں ہوگی اسلام کے علاوہ، کہ جو انسان کو ایک دوسرے بچے کے ذریعے سے بھی اس کے اعلیٰ جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ اب یہاں پر آخر میں آیا الا ان یعمل ذنبا لا یغفر، مگر یہ کہ وہ آدمی کوئی ایسا جرم کرے کہ جس کی مغفرت نہ ہوتی ہو۔ تو اس جرم سے مراد یا تو شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اس کی قرآن کریم میں اس کے بارے میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء کی 48 نمبر آیت ہے۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک وہ معاف نہیں کرتا، اور وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے ترجمے میں حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمہ اللہ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ انتہائی بہترین ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ، یعنی شرک سے پھر جو نیچے کے گناہ ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ بخشتا ہے جس کے لیے چاہے۔ تو یہ ترجمہ کرنے سے پھر یہ عربی قواعد کے اعتبار سے بھی انتہائی درست معلوم ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر کسی قسم کا اعتراض بھی نہیں آ سکتا۔ عموماً اس آیت پہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے جتنے بھی ترجمے ہوئے ہیں کہ آیت کریمہ میں شرک کے علاوہ ہر قسم کے گناہ کو قابل معافی قرار دیا گیا ہے، تو کفر بھی ایک گناہ ہے جو کہ شرک کے علاوہ چیز ہے، شرک الگ قسم کا ہے، کفر الگ قسم کا ہے۔ تو مطلب اس آیت کا پھر یہ بنتا ہے کہ گویا کفر بھی قابل معافی ہے۔ تو جو یہ ترجمہ کیا گیا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ کا، تو اس حساب سے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ کہ بخشتا ہے اس سے نیچے کی گناہ جس کے لیے وہ چاہے۔ تو اس کے ذریعے سے پھر اس پر پھر یہ اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ کفر شرک سے نیچے کے درجے کا گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو شرک سے بھی بڑا ہوا ہے، کیونکہ مشرک اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سب کو مانتا ہے، لیکن غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس میں شریک ٹھہراتا ہے، حصہ دار بناتا ہے۔ جبکہ کافر وہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تو ابتداءً ہی سے اللہ کے ذات کے منکر ہوتے ہیں، بعض کسی صفت کے منکر ہوتے ہیں اور بعض صفات اور ذات دونوں کے منکر ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ تو شرک سے اعلیٰ درجہ ہے، جو یہاں پر مراد ہے وہ اس سے کم درجے کے اعتبار سے مراد ہے۔ باب کی جو دوسری روایت ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین واشار باصبعی یعنی السبابۃ والوسطی، تو اس کے بارے میں ہم نے پچھلے احادیث میں بھی پڑھا تھا کہ مراد اس سے بالکل یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ ہم نے فرمایا تھا کہ وسطانی انگلی کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے، جو اس سے آگے نکلی ہوئی کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، پھر جو سبابہ ہے، مسبحہ ہے، شہادت والی انگلی ہے، یہ تو اس کے ساتھ چونکہ یہ ظاہراً ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ بھئی یہ انگلی تھوڑی سی کم ہے، اس سے پیچھے ہے، تو اس لیے یہ بندہ جو یتیم کی پرورش اور کفالت کرتا ہے تو یہ بعد میں اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہی روایت بخاری میں بھی ذکر ہے لعان کے بحث میں۔
وہاں پر پھر اس میں یہ بھی ذکر ہے وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا اے بین السبابۃ والوسطیٰ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا. تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ بھئی یہ نہیں ہے کہ نفس دخول میں ہم ایک ساتھ ہوں گے، داخل تو ہونا ہے، اس نے بھی داخل ہونا ہے، لیکن میں اس سے پہلے آگے جاؤں گا، کیونکہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات ہوں گے، اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے جنت کے داخل ہونے کے بعد پھر اس امتیوں کی باری وہ آئے گی. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. بحمداللہ ہمارا یہ درس بھی اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ایک نئے باب اور بحث کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.